اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ سورہ الانعام کی 96 سے لے کر 100 تک آیات میں نے پڑھی۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بڑی تکرار سے بیان ہوا ہے۔ معرفت باری تعالیٰ قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر اللہ ہی نہیں، نہ آخرت ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی نبی ہے، پھر تو سارا قصہ ہی ختم ہے۔ سوال پہلا یہ ہے وجود باری تعالیٰ کا اس بات کہ اللہ ہے، پھر وہ حکم بھی بھیجے گا، جزا و سزا بھی دے گا، سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں مطمئن۔ اب یہ آپ جانیں کہ کسی شے کو جاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس، کہ یا تو ہم اس شے کو دیکھ لیں، خود وہ چیز نظر آ جائے، یا وہ چیز نظر نہ آئے تو اس کی کوئی مثال یا نمونہ ہو، اس سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دونوں راستے بند ہیں، سیل ہے، نہ خود نظر آتا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ اسی سورہ میں آگے جا کر کہتا ہے کہ آنکھیں نہیں اس کو پا سکتی، آنکھوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ دیکھ سکیں۔ جو دیکھنے میں آ گیا وہ اللہ نہیں، وہ تو محدود ہو گیا، آپ نے اس کو جان لیا کتنا لمبا چوڑا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا کہ اس کا کوئی نمونہ ہو، کوئی ریزمبلنگ چیز ہو، ملتی جلتی۔ اب یہ بھی نئی بات، لیسا کمثلہ شیء، کسی طرح بھی کوئی چیز کسی درجے میں اس سے نہیں ملتی، مثال ہی نہیں دے سکتی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور قرآن مجید میں باقی جگہوں پر یہی کہا کہ جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کا یہ راستہ اختیار کیا نا کہ اس کا دیدار ہو جائے، یا اس کی مثال وہ کافر ہو کر مرے، کھڈ میں گر گئے، تباہ ہو گئے، انہیں کچھ نہیں ملا، کوئی شرک میں پھنس گئے، کوئی دہریے ہو گئے، راہ راست نہیں انہیں نصیب ہوئی۔ اس کی بجائے طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، 3 بار یہ آیت بعد میں آئی ہے جس میں یہ کہا گیا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، قد ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان چیزوں میں جو میں نے بیان کی ہیں آیات ہیں۔ آیات کا ترجمہ ہم نشانیاں کرتے ہیں، واقعی نشانیاں، سائنس، مگر شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ نے بہت اچھا ترجمہ کیا پتے، کہ ہم نے پتے بتا دیے، یعنی جیسے پتہ بتا دیتے ہیں کہ وہ نہیں ملے گا، اس کا یہ پتہ، اس طرح سے کھوج اس کا لگے گا۔ یہ کھوج لگانے کی بات ہے کہ اللہ کا پتہ لینا نا، تو یہ چیزیں بیان کر دی گئی، اس سے تم پتہ کر سکتے ہو کہ واقعی اس دنیا کو بنانے والا یا الٹپ بنی ہے بغیر کسی
ڈیزائن کے پلان کے خود بخود بنی نظر آتی ہے، یا ہر چیز سوچی سمجھی بالکل اپنے اپنے ٹھکانے پر جہاں ہونی چاہیے تھی ویسی ہے، قاعدے اور قانون کی پابند ہے، مقصد کے تحت بنی، ایک ذرہ بھی بیکار نہیں، ہر شے کی کوئی تخلیق کی غرض ہے۔ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ نظر آتا ہے یا نہیں، مگر دانا ہے۔ اسی لیے عزیز اور علیم کا کہ جب ان پتوں کو دیکھو گے نا، ان نشانیوں کو دیکھو گے، اس سے اس کی قدرت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت پاورفل ہے، اتنی طاقت کہ آسمان کھڑے ہیں، پہاڑ ہیں، ایسے ایسے سیارے ستارے ہیں جو زمین سے بھی کئی لاکھ گنا بڑے ہیں، مگر اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، رفتاریں اور راستے مقرر ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ تھیٹر جو ہے نا، اس میں جب داخل ہوتے ہیں یا اس آرٹ ہال میں، تو وہاں ہی نظر آ جاتا ہے کہ بھائی دیکھا ہم نے مصور یا نہیں۔ یہ ساری تصویریں بتا رہی ہیں کہ وہ بہت اپنے فن کا ماہر ہے۔ علم کا بھی ذکر کیا کہ ان چیزوں سے علم کا پتہ چلتا، قدرت کا، دو چیزیں تو صاف نظر آ جاتی۔ اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں پتے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب قید تھے تو وہ خط لکھتے رہے غبار خاطر، تو کئی ایسی مضمون پر بھی ہیں اللہ کے بارے میں۔ اب کیسی پیاری بات، دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، اس طرح نہیں نظر آیا کہ انگلی اٹھا کر کہہ دیں یہ ہے اللہ، یہ نہیں، نہ ہوا نہ ہوگا، ورنہ خدا کو ہم نے، ورنہ جہاں میں اس کو ہم نے کہاں نہ پایا۔ ہاں، نشانیوں سے اور اپنی قدرتوں سے کون سی جگہ جہاں وہ ہم نظر نہیں آتے؟ ہاں، یہ میز ہی بنا ہوا بتا رہا، یہ بلڈنگ بنی بتا رہی، بڑا کوئی کاریگر آدمی ہے جس نے یہ بنائی۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ویکھیں نقش، پنجابی زبان میں مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ویکھیں نقش نقاشوں جانے۔ اگر تو کوئی نقش دیکھتا ہے، تصویر تو نے بناتا ہوا مصور کو نہیں دیتا، مگر فوراً تیری عقل یہ کہتی ہی نہیں کہ یہ نقش کسی نقاش نے بنایا، ایسے ہی نہیں یہ رنگ یوں ہی پھیل گیا، یہ تو خوب سوچ سمجھ کر آزاد بنائے ہوئے ہیں، ایسی عمدہ تصویر ہے، یہ رنگ نہیں پھیل گیا اپنے طور پر، پورا نقشہ ہے اس کے ذہن میں جس کے تحت اس نے بنایا۔ ویکھیں نقش نقاشوں جانے تیسانے مصنوع، اگر مصنوع نظر آتی کوئی بنائی ہوئی چیز تو اس سے کاریگر کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک فطری ایسی بات ہے جو ہر بدھو بھی جانتا ہے کہ چیز بنی ہوئی دیکھ کر بنانے والے کا فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ خود ول ویخ، اپنے آپ کو دیکھ اور اس پر غور کر، ساری اللہ تعالیٰ کی ہستی جو اس پر یقین و ایمان ہو جائے گی۔ اور یقین جانے، جیسے امام جعفر الصادق کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ باقی ساری چیزیں چھوڑیں، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، عمر گزر گئی ان کی، پڑھتے لکھنے والے، یہ جو انسانی صورت، ان صورت الانسانی ہے یا اکبر حدود اللہ علی خلق، سارا جہان چھوڑ دینا اللہ کی قسم، یہ چھوٹی سی مشین جو ہے نا، اس کو سمجھنے پر ہی ہزاروں سال سے عمریں صرف ہو گئیں۔ کتنے شعبے ہیں طب کے، حیران ہیں کہ اس میں کیا ہے، کئی چیزیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، جب وہ بیان ہی کرتے ہماری تو مت ماری جاتی ہے، یار کتنے پردے ہیں، کس طرح وہ شکل الٹ جاتی ہے، کان کیسے سنتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ انسان کی صورت، یہ پتلا جو بنایا ہے، یہ خود اللہ کی سب سے بڑی دلیل، اور کوئی نشانی نہ ملے نا، اس پر ہی آدمی غور کرے کہ کر دست بر آب صورت گری، ایک پانی کی بوند لی اور اس سے میرے اور آپ جیسے خوبصورت اور اعلی فاضل لوگ بنا دی۔ اور حیرانی کی بات، کسی کی انگلی کے نشان بھی نہیں ملتے، وہ بھی الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پتے بتا دیے، مگر ان پتوں سے کھوج وہ لگائیں گے جو علم کے طالب ہیں، جو صرف حد درمی کرنا نہیں ماننا، ان کے لیے کوئی دلیل کا جو علم کے طالب ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑے پتے کوئی نہیں نا۔ تو آزاد کی بات، دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، کوئی یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اللہ دکھا دو، یہ نہیں ہوگا، یہ وقت آئے گا تو وہاں جا کر پھر پتہ چلے گا، دیکھ لینا، یہاں نہیں نظر آنا، نہ کوئی نمونہ اس کا، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پائے، کس شکل چیز میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور مظہر الدین صدیقی صاحب جو انہوں نے سوشلسٹوں کے خلاف کتاب لکھی تھی، وہ بھی اس نے بڑی پیاری بات کی کہ جتنا کسی چیز کا وجود میں مرتبہ اعلیٰ ہوتا نا، اتنا ہی وہ حواس کے ادراک سے پرے ہوتی جاتی ہے۔ جسم چونکہ ادنا چیز ہے، سب دیکھتے ہیں، عقل اس سے اعلیٰ وہ نہیں دکھائی دیتی،
دوست پاس ہی بیٹھے ہیں، کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ اس میں عقل زیادہ اور یہ بیوقوف ہے، نہیں۔ جب وہ باتیں کریں گے یا ان کا طرز عمل، اس سے کو اندازہ لگے گا کہ اس کو اگر اب کوئی کہے کہ میں عقل دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی کھوپڑی نہیں نظر آتی، مانتے سارے ہیں کہ اس میں عقل ہے، دانائی ہے، مگر دکھا نہیں سکتے۔ اور اخلاق اس سے بھی چونکہ اعلیٰ، کئی لوگ عقل مند ہو سکتے ہیں مگر ان کا اخلاق نہیں اچھا ہوتا، کریکٹر اس کا اس سے بھی پتہ نہیں چلتا، بہت دیر بعد، باتوں سے بھی نہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص پیش ہوا گواہی کے لیے، تو آپ نے پوچھا کچھ جانتا کہ یہ آدمی اچھا؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں حضرت میں جانتا ہوں، یہ بڑا نیک آدمی۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں۔ کبھی لین دین کیا؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کسی جگہ اس کو سجدے کرتے دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو یہ نیک آدمی ہے؟ اس سے نہیں نیک کا پتہ چلتا، نیک کا پتہ ان چیزوں سے چلتا۔ یعنی اخلاق اس سے بھی بہت دیر بعد جب میل جول ہوتا پھر پتہ۔ اب کچھ دکھائے کہ مجھے دکھایا جائے یہ گنڈا ہے، یہ شیطان ہے، یہ شریف آدمی، دکھا نہیں سکتے، یہ تو ان کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ کوشش کرو نا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ یہ ناکام بات ہے، بے شمار چیزیں جو نظر نہیں آتی مگر وہ اپنے آثار کی وجہ سے، اپنی نشانیوں کی وجہ سے مانی جاتی ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے۔ تو دیکھنے کی بات چھوڑو، دلائل پر غور کر۔ اور اس پر بھی مولوی غلام منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ سورج ہے، سامنے کسی نظر بھی آتا، مگر اگر کوئی پوری طرح دیکھنا چاہے جب وہ دوپہر کے وقت آنکھ جل جائے گی، فوراً آنکھ بند ہو کر رہے گا آدمی۔ چشم ضعیف تے سورج چٹا، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کی چشم ضعیف